خواتین و حضرات کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج آپ کی ملاقات ایک اپنے خاص مہمان سے میں کروا رہا ہوں۔ وہ سویڈن میں نصف صدی سے رہ رہے ہیں۔ سویڈن کی امیگریشن کے معاملات کو جو ہے وہ بہت قربت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ سویڈن کا جو امیگریشن کا محکمہ ہے، میگراسjonsverket، پہلے یہ statens invandrarverket ہوتا تھا، طویل عرصہ انہوں نے مختلف حیثیتوں سے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ وابستہ رہے ہیں۔ یہاں جو یہ اتار چڑھاؤ سارے آئے ہیں اور جو آج کل کی صورتحال ہے اس پہ بھی وہ نظر رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ سویڈن کی عملی سیاست کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ غالباً پہلے جنوبی ایشیائی ہوں گے جو سویڈن کی پارلیمنٹ تک پہنچے ہیں، اور پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے نمائندگی کی ہے۔ سویڈن کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سوشل ڈیموکریٹ کے ساتھ وابستہ ہیں اور متحرک اس میں ہیں، اور مختلف حیثیتوں سے وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ علاوہ ازیں انہوں نے اس نصف صدی میں سویڈن کو بدلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور آج کا سویڈن بھی ان کے سامنے ہے۔ تو ہم ان سے بہت سے سوالات کریں گے، اور اس ولاگ سے آپ نہ صرف ان کی شخصیت کے بارے میں بلکہ سویڈن کی مختلف حیثیتیں، اور خصوصاً یہاں جو امیگریشن ہے، تارکین وطن کی جو زندگی ہے، یہاں کی سیاست ہے، یہاں کا جو معاشرہ ہے، ان بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ جان سکیں گے۔ وہ چونکہ سیاست میں بہت متحرک ہیں، اور اسی سلسلے میں آج وہ اسٹاکہولم تشریف لائے تھے۔ ان کا تعلق سویڈن کے ایک جنوبی شہر کالمر سے ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا گفتگو کا۔ تو آئیے جناب، میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ملک نسیم صاحب سے۔ جی ملک صاحب، ویری وارم ویلکم، اور بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج یہ موقع فراہم کیا۔ آپ یہاں اسٹاکہولم اپنے کسی سیاسی مصروفیت کی وجہ سے آئے تھے، لیکن اس دوران آپ سے یہ ملاقات کا موقع مل رہا ہے، تو آپ کا بہت شکریہ، اپنے ناظرین کے لیے جو ہے وہ وقت دیا۔ شکریہ عارف کسانہ صاحب، آپ کا بہت بہت۔ مجھے آپ کے ساتھ وابستگی میرا خیال ہے تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں، اور میں فخر کرتا ہوں کہ آپ ان پاکستانیوں میں سے ہیں جنہوں نے یہاں آ کے صرف اپنا نام ہی نہیں کمایا، آپ نے ہم جیسے پاکستانیوں کی باقاعدہ مدد کی اور مدد کر رہے ہیں، اور فعال ہیں اس سلسلے میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو آپ میرے ویلاگز بھی دیکھتے ہوں گے، آج کل یہ ایک نیا سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے۔ کیسا آپ محسوس کرتے ہیں ان ویلاگز کو اپنی کمیونٹی کی انفارمیشن کے لیے؟ جی، میں صرف خود نہیں یہ ویلاگ دیکھتا، میں نے آپ سے آگے بھی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ میں اسے فارورڈ کرتا ہوں اور بہت دوستوں کو تک پہنچاتا ہوں، اور وہ اتنی شوق سے سنتے ہیں کہ آپ کی جو انفارمیشنز ہیں اتنی آج کل ضروری ہیں کہ جو نئے پاکستانی یا پرانے امیگرنٹس ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ صرف پاکستانی نہیں، جنوبی ایشیا سے آنے والے تمام لوگوں کے لیے، یہ جو امیگرنٹس ہیں ان کے لیے فائدے کا موجب ہو رہی ہیں، اور وہ اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور مجھے باقاعدہ وہ اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے انفارمیشن آ گئی ہے۔ تو آپ بتائیں اب آگے ہم نے جو اپنے سٹیپ کرنے ہیں کام کے سلسلے میں، پڑھائی کے سلسلے میں، کیا کریں؟ بہت شکریہ جی۔ ملک صاحب، آپ یہاں کا جو امیگریشن کا محکمہ ہے، میگراسjonsverket، پہلے یہ statens invandrarverket ہوتا تھا، آپ مختلف حیثیتوں کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ کام کیا ہے، یعنی آپ سویڈن کی امیگریشن کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہاں امیگریشن کی بہت ساری تبدیلیاں بھی آئی ہیں، اس پہ بھی ہم تفصیل سے آپ سے جانیں گے، لیکن ہم سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ سویڈن کب آئے تھے؟ میں سویڈن پہلی دفعہ 1976 میں آیا تھا۔ میں جرمنی میں تھا 1971 میں جب متحدہ پاکستان تھا، اس وقت میں وہاں جرمنی میں آیا تھا، فرینکفرٹ میں، اور پھر وہاں 76 تک رہا۔ پھر میں 76 میں یہاں سویڈن آ گیا، اور 76 سے 79 تک میں مالمو میں رہا، اور پھر ایک کچھ پیریڈ کے لیے مجھے ذاتی وجوہات کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا۔ پھر بگننگ آف 80s میں پھر واپس سویڈن آ گیا۔ اچھا، سویڈن میں آپ شروع سے جو ہے وہ سیاست کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اتنے زیادہ سیاست میں ایکٹیو ہوتے ہیں، اور آپ سویڈن کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹس، اس کے ساتھ ہیں۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو سویڈن کی سیاست میں دلچسپی کیوں ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے اس میں سوشل ڈیموکریٹس کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ دراصل کسانہ صاحب، آپ بھی
اپنے یونیورسٹی کے دنوں میں پاکستان میں آپ کو یاد ہے کہ ہمارا جو 70s کا دور تھا، اس وقت پاکستان میں کافی سیاسی سرگرمیاں تھیں، اور اس وقت نئی پارٹیاں بھی بن رہی تھیں اور ڈکٹیٹرشپ بھی تھی، اور اس کے خلاف سڑکوں پہ جلوس وغیرہ نکلتے تھے۔ ایز اے فارمنائٹ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ہم نے اس وقت اسٹوڈنٹس یونین میں کافی حصہ لیا۔ جی پھر اس کے بعد میں اپنا سویڈن آ گیا، جرمنی آ گیا۔ اچھا تو جرمنی میں جب آیا تو اس وقت وہاں بھی امن کے لیے کافی جلوس جلسے ہوتے تھے، تو مجھے شوق تھا، تو میں یونیورسٹی میں وہاں تو اس میں جو پہلی پروٹیسٹ ہوئی اس میں میں شامل ہو گیا۔ اچھا، اس میں آپ نے آپ میں یعنی اسٹوڈنٹ لائف سے آپ کو سیاست کا شوق تھا اور پھر آپ جو ہے وہ سیاست میں آگے۔ بہت سے لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں وہ پاکستانی سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ نے پاکستانی سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہونے کی بجائے سویڈش سیاسی جماعت میں جو ہے وہ متحرک ہونا پسند کیا، اس کی وجہ؟ جی دیکھیں، اس لیے میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے کہ میں متحدہ پاکستان کے وقت سے آیا ہوں، تو میں نے اس وقت یہ چیز دیکھ لی تھی کہ میں یہاں رہ کے اگر کچھ کر سکتا ہوں اپنے ملک کے لیے تو مجھے یہاں کی لوکل سیاست میں حصہ لینا پڑے گا، آواز اٹھانی پڑے گی، اور اس طرح میں اپنے ملک کی خدمت کر سکتا ہوں۔ پاکستانی سیاست کے ساتھ مل کے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ میں آج بھی کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہاں کی لوکل سیاست میں حصہ لینا چاہیے، اور وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کر سکیں۔ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے میری جو بھی سویڈن کے بارے میں کتاب آئی ہے اس کا میں نے نام بھی وطن ثانی رکھا کہ یہ ہمارا دوسرا وطن ہے۔ بالکل ہمارے یہاں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں یہاں کی سیاست میں آنا ضروری ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے پھر سوشل ڈیموکریٹ کا انتخاب کیوں کیا؟ سویڈن کی اور بہت سی جماعتیں بھی ہیں، اور کل میں نے ایک ولاگ کیا ہے جس میں سویڈن کی تمام سیاسی جماعتوں کا تعارف کروایا ہے، تو آپ نے سوشل ڈیموکریٹ کو کیوں منتخب کیا؟ جی، سوشل ڈیموکریٹس کو میں نے اس لیے منتخب کیا کہ اس کا جو منشور تھا، میں نے ساری پارٹیوں کے منشور دیکھے تھے، اور میں جب جرمنی میں تھا اس وقت بھی میں ایس پی ڈی میں شامل ہو گیا تھا، جی اور ایس پی ڈی ولی برانڈ تھا، اور ہیلمٹ کول دوسری پارٹی کا تھا، لیکن ولی برانڈ اور ان کی پارٹی کا جو منشور تھا وہ ہم لوگوں کے لیے، ہمارے لیے امن کے لیے سب سے زیادہ، کیونکہ وہ ایکویلٹی کا، مسلمان بھی ہیں اور اس میں مساوات کی بات ہے، تو یہ جو اپنا سوشل ڈیموکریٹس ہیں دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں، ان کے منشور میں مساوات کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ انسانیت کے لیے اور امن کے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو تقریباً نصف صدی کا سفر ہے سویڈن میں، اور اس میں آپ سیاست میں متحرک رہے ہیں، تو اس میں آپ مختصر بتائیے کہ اس میں آپ کن کن حیثیتوں پہ آپ نے کام کیا ہے، اور مستقبل میں ابھی اگلے سال انتخابات بھی ہو رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ کہاں حصہ لے رہے ہیں، کس حیثیت سے؟ جی، میں جب سویڈن میں آیا تو کالمار میں شفٹ ہوا، تو کالمار میں سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ یوم مئی کے جو اس وقت تھا جو دن منا رہے تھے، تو میں وہاں چلا گیا، وہاں جا کے میں ان کے ساتھ بھی شامل ہوا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنا ایکٹیو رہے ہو جرمنی میں، تو یہاں بھی تم اپنا شامل ہو جاؤ، تو ہمارے ساتھ مل کے کام کرو۔ پارٹی میں شامل ہوا تو اس وقت الف پال میں ادھر کالمار آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے میرے فارم پہ دستخط کیے اور میں سوشل ڈیموکریٹ پارٹی میں شامل ہوا۔ الف پال میں بہت بڑی شخصیت تھی، بلکہ نہ صرف سویڈن کے لیے پوری دنیا میں وہ جانے جاتے ہیں، سویڈن کی پہچان تھی اور ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کو ایز اے سوشل ڈیموکریٹ کے سربراہ کے طور پہ، سویڈش وزیر اعظم کے طور پہ، یا ایز اے ایک ہیومن کے طور پہ آپ نے ان کو کیسا پایا؟ میں نے اسے ایز اے ہیومن بینگ، ان میں انسانیت اور ان میں عملی طور پہ میں نے دیکھا جس طرح انہوں نے اپارٹائڈ کے لیے، ساؤتھ افریقہ کے لیے کام کیا، انہوں نے فلسطین کے لیے کام کیا، تو مجھے ان کی یہ چیزیں بہت پسند تھی، میرے دل میں وہ بستے تھے اس لحاظ سے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت موقع ملا ان کے ساتھ ملاقات کرنے کا، بلکہ ان کے دستخطوں سے شکریہ کہ یو سنسیئرلی الف پال میں خط میرے پاس ہیں جو ان کے بیٹے نے، یواکم نے میرے سے وہ خط بھی لیے تھے۔ اچھا، آپ نے قومی سطح کی سیاست بھی کی، آپ سویڈش پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ممبر رہے، ارسیتارے یعنی متبادل رکن کے طور پہ پارلیمنٹ میں آپ کو نمائندگی کا موقع ملا۔ آپ نے قومی سطح کی سیاست میں مزید آگے جانے کی بجائے آپ نے واپس جو ہے وہ مقامی سیاست میں حصہ لینا کیوں شروع کیا؟ جی، آپ نے شروع میں یہ جس چیز کا
تذکرہ بھی کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے لیے یہ ایک میں واقعہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. میرے لیے بہت فخر کی بات تھی کہ میں جس طرح آپ نے کہا پاکستان میں خاندانوں کی سیاست ہے، بڑے لوگ امریکہ میں بھی دیکھیں کہ بڑے امیر لوگ جو ہیں وہ ممبر بن سکتے ہیں. تو میں ایک بالکل نارمل اپنا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت آیا، کام شروع کیا انواندا برکت میں. تو میں وہاں اس وقت جب بعض ایسی چیزیں تھیں امیگریشن بورڈ میں چیزیں لوگ آئے ہوئے تھے بعض ملکوں سے، تو میں کہا یہ اس طرح چینج ہونا چاہیے، یہ اس طرح قانون ہونا چاہیے، لوگوں کے اس طرح کے حالات ہیں. تو مجھے وہاں جو لوگ ساتھ کام کر رہے تھے انہوں نے کہا تو پھر تم سیاست میں کیوں نہیں آ جاتے؟ جی سیاست اچھا. میں آؤ، سیاست میں آؤ گے تو پھر اپنے آپ کو چینج کر سکو گے. میں نے کہا مجھے کون اپنا کر لے گا، اپنا سیاست میں لے گا؟ میرا تو کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی چیز ریفرنس نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے. اور یہ ثابت ہوئی کہ میرے لیے وہ اس دن بڑا حیران کن تھا کہ جب میری سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کالمر نے میرا پارلیمنٹ کے لیے نام الیکشن کے لیے لسٹ پہ نام، اور بڑا اوپر 7ویں نمبر پہ میرا نام لسٹ پہ رکھا. اور پھر اس سے پہلے انہوں نے یورپین یونین کے لیے بھی مجھے نامینیٹ کیا. جہاں تک سوال آپ نے یہ کیا کہ میں نے وہ نیشنل پالیٹکس کیوں چھوڑ دی، وہ اس لیے میں نے چھوڑ دی کہ میں نے دیکھا کہ نیشنل پالیٹکس میں اتنا آپ کام وہ اثر رسوخ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں ایک بل بنتا ہے، چیز بنتی ہے تو آپ ڈیسک بجا دیتے ہیں اور تقریر کر دی وہ کر دی. لیکن لوکل پالیٹکس میں، کیونکہ میں جب نیشنل پالیٹکس میں تھا، اس میں نامینیشن ہوا تھا میری ایز اے سیکریٹری، تو میں اس میں کالمر فل میکٹنگ میں بھی تھا. تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں میں زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے ایسے بعض اپنے امیگرینٹس کے علاقوں میں ایسے کام کیے جو میں سر انجام دے سکا ہوں، پورے اترے ہیں اور لوگ اس سے بڑے خوش ہیں. اچھا ملک صاحب، تقریباً آپ نصف صدی پہلے سویڈن آئے اور یہاں آ کے ظاہر آپ نے اپنی جو جدوجہد کی یہاں پہ رہنے کی، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ نے جو سویڈن کی امیگریشن ہے اس کے ساتھ وابستگی رہی. آپ نے یہ کیوں محسوس کیا کہ آپ کو تو سیٹل ہو گئے، آپ کو کیوں اس چیز کی جو ہے وہ لگن تھی کہ آپ امیگریشن کے ان معاملات میں اپنے آپ کو جو ہے وہ متحرک کریں، اور اس میں آپ نے لوگوں کے لیے کیا فائدہ کیا؟ آپ دیکھیں، میں فائدہ اور نقصان کی تو ایک بات آتی ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس قابل اس محسوس کیا کہ مجھے یہاں سویڈن میں ایسی نوکری ملی، ایسی جگہ ملی، مجھے ہر طرح کی ہیلپ ملی. تو میں اب اسے واپس دینے کے لیے میں اس اسٹارٹنس ان باندرا برکت کی اس طرح خدمت کر سکتا ہوں کہ میں، کیونکہ زبان تھی، میں اردو، پنجابی، ہندی، پرشین بھی میں تھی، انگلش تھی، تو میں اپنے ان زبان بولنے والوں کی مدد کر سکتا ہوں. اور انواندا برکت کی بھی مدد ہو جائے گی، معاشرے کی بھی، اور ہمارے اپنے ساتھیوں کی. اور دیکھیں جس طرح آپ نے اب بلاگ شروع کیا ہوا ہے، تو لوگ مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کسانہ صاحب نے اب یہ چیز لکھی ہے، اب اس کے کیا حل ہونا چاہیے. تو اس میں میں اس لیے متحرک رہا ہوں کہ مجھے قانون کا پتہ تھا، چیزوں کا پتہ ہے، جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں. بلکہ یہاں تک کہ میں نے بہت ایک لمبا عرصہ جو سنیتن جو ہوتی ہے اپنا روزگار کی جو کمیون میں ہوتی ہے، اور پھر آربیٹس میلڈنگ جو ہے اس میں بھی میں نے ایک لمبا عرصہ کام کیا ہے. تو ان قوانین کا پتہ ہے. تو میں اس سلسلے میں اپنے ہم وطنوں کی اور امیگرینٹس کی جو ہے وہ مدد کر سکتا ہوں ایک آسن رنگ میں، جو اپنی کوشش کے مطابق. ان 50 سالوں میں سویڈن بہت بدلا ہے، لیکن امیگریشن کے حوالے سے میرے حال تبدیلی بہت زیادہ آئی ہے. جب لوگ آپ آئے جس دور میں شروع میں، ظاہر اس وقت بھی امیگریشن کے چیلنجز تو ہوتے تھے. آج 50 سال بعد آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ مستقبل کو جو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو ظاہر لوگوں کا آنا جانا تو رہے گا، تو امیگرینٹس کے لیے جو ہے وہ سویڈن کیسا ہے، کس طرح کا ملک ہوگا؟ اب ان مسائل کو کس طرح سے ہم حل کر پائیں گے جو آج کل ہمیں درپیش ہیں؟ عارف صاحب، آپ نے مجھے کہا ہے کہ کچھ واقعات بھی بیچ میں بتائیں. دیکھیں، جب 76 میں آیا اور آج میں سویڈن کو دیکھتا ہوں، اور پھر اسی طرح 71 سے یا اب تک میں یورپ کے مختلف ممالک کے حالات دیکھتا ہوں، تو اس میں بہت چینجز آ گئی ہیں، بہت چینجز آ گئی.
اور خاص طور پہ اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے رائٹ ونگ کا، نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں سارے یورپ میں، آپ امریکہ دیکھ لیں، آپ کینیڈا دیکھ لیں، آپ ہالینڈ ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں، اٹلی میں دیکھ لیں، جس طرح کی حکومتیں آ رہی ہیں، اور ہمیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بھی اب چینج کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ کے ویلاگ میں جو چیزیں آپ نمایاں کرتے ہیں، باقاعدہ اپنے امیگرینٹس کے لیے جو چیزیں بتاتے ہیں وہ بڑی ضروری ہیں، اور میں آپ کے اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے دوستوں سے، بہن بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کے ان ویلاگ کو باقاعدہ 2-3 دفعہ سنیں، تاکہ اس کے مطابق پھر اب عمل کرنے۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ اتنی چینجز آ رہی ہیں کہ آپ کو ان پہ عمل کرنا ہے، اگر آپ نے یہاں اپنا بسنا ہے تو وہ بہت ضروری ہے۔ جی آپ نے بالکل درست کہا، پچھلے دنوں بھی میں نے ایک ولاگ پورے یورپ کے حوالے سے بنایا تھا، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، رائٹ ونگ کی پالیٹکس بڑھ رہی ہے، تارکین وطن کو اب اتنا خوش آمدید نہیں کہا جا رہا، بلکہ جو ہے ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جائیں۔ اس میں تو ملک صاحب، ایک تو جن ملکوں سے ہم آئے ہیں، کیا ان وہاں کی جو حکومتیں ہیں، کیا ان کو نہیں چاہیے کہ وہاں کا ماحول ایسا کریں لوگوں کو روزگار کے لیے یا روٹی کے لیے ملک چھوڑنا نہ پڑے، اور وہاں پہ حالات اچھے ہوں تو ظاہر لوگ کم آئیں گے؟ تو یہ کس حد تک ذمہ داری ہے وہاں کی حکومتوں کی؟ کیونکہ زیادہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں، اکثریت لوگ جو ہے وہ اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے اکنامک امیگرینٹس ہیں، تو اکنامک امیگریشن کیسے رک سکتی ہے؟ عارف صاحب، آپ نے ایک ایسی بات کو چھیڑ دیا ہے۔ ہم دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ اس وقت ایک بہت بڑے عہدے پر ہیں، ایک بہت زبردست کام کر رہے ہیں، کتنی ریسرچ کے کتنا کام کر رہے ہیں۔ میں سیاست میں ہر تمام بلندیوں پہ گیا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، تمام کوریڈورز میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ہر جگہ جا کے تو اپنا سویڈن کی اپنی ہیومن رائٹس کی نمائندگی کرتا ہوں۔ ہمارے ملکوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں عدل نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے۔ جب تک ان ملکوں میں جسٹس نہیں ہوگا، ہم لوگ اسی طرح ہی پریشان ہوتے رہیں گے کہ ہمیں وہاں جا کے خدمت کا موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے۔ میں کئی ولاگز میں بات کی ہے کہ جب میں 90s میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا، اس دور میں پاکستان سے جو پروفیشنل گریجویٹ تھے ان میں باہر جانے کا بالکل رجحان نہیں تھا، کوئی آدمی نہیں سوچتا تھا کہ میں نے باہر جانا ہے۔ اور اب جتنے مطلب وہاں پہ وہ کہتے ہیں برین ڈرین ہو رہی ہے، وہ لوگ آنا چاہتے ہیں، تو جب تک وہاں سوسائٹی ٹھیک نہیں ہوگی، ملک ٹھیک نہیں ہوگا، وہ لوگ ہمارے یہاں آ کے جب مشکل کام کرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں اور اتنی مشکل زندگی سے گزرتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہماری وہاں پہ جو حکومتیں ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہاں کا جو ارباب اختیار ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں ایسے حالات ہوں کہ لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ عارف صاحب، آپ نے کہا کہ ہمارے سیاستدانوں کو اور وہاں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس کو یہ چیز، ان کی سوچ ختم ہو چکی ہے۔ خاص طور پہ پاکستان میں جسٹس سسٹم بالکل نہیں ہے، انصاف بالکل نہیں ہے۔ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے جب میں اپنے سوشل ڈیموکریٹس یورپین کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں تو وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان میں وہ گنا دیتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ڈکٹیٹرشپ کتنی رہی ہے اور جمہوریت کتنی دے رہی ہے، اور جمہوریت بھی ہے تو اسے کون چلا رہا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، اس کا دوبارہ میں یہ جواب دوں گا۔ دیکھیں، ان قوموں نے جو ترقی کی ہے، آپ خود اس کے گواہ ہیں کہ ان ملکوں نے دو بڑی چیز کی ہے۔ ان ملکوں نے اپنا سیاست اور مذہب کو بالکل علیحدہ کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد سیاست میں انہوں نے انصاف رکھا ہے۔ آج بھی یورپ کے تمام، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی بات پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں انصاف ہے۔ اگر ہمیں کچھ کوئی کہتا ہے، حالانکہ یہاں پارٹیز جو ہیں، جو جیسے سویری ڈیموکراتنا ہے، جو چیز ہے، جو رائٹ ونگ، ایکسٹریم رائٹ ونگ ہے، ہمارے خلاف باتیں کرتی ہیں، کوئی ایسی چیزیں کرتی ہیں، لیکن ہمیں یہاں کے جسٹس سسٹم پہ یقین ہے کہ ہمیں یہ ملے گا، ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، برابر کے شہری۔ اچھا، ہم پھر سویڈن کی طرف اب آ جاتے ہیں۔ اب یہاں 3 سالوں میں امیگریشن کے حوالے سے اتنی زیادہ تبدیلیاں ہوئی، آپ بھی جانتے ہیں، جب سے یہ رائٹ ونگ کی گورنمنٹ ہے، اور
تھیدو ایگریمنٹ ان کا ہوا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ نہ آتی رائٹ ونگ کی، اگر اس وقت سوشل ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہوتی تو کیا یہ امیگریشن اتنی نہیں بدلنی تھی؟ میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ بدلنی تھی. سب دیکھیں نا کہ ابھی جو امیگریشن کی جتنی بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں، سوشل ڈیموکریٹ پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت سویڈن کی، لیکن انہوں نے کسی جگہ پہ بھی اس طرح سے رزسٹ نہیں کیا. ایون جو ورک پرمٹ کی سیلری بڑی ہے، اس میں بھی باقی معاملات میں بھی، مطلب ٹھیک ہے گورنمنٹ کی اکثریت ہے، لیکن سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کا جو سٹینڈ ہونا چاہیے تھا، یا کہتے ہیں کہ اس رائٹ ونگ کی جو ویو ہے اینٹی امیگریشن والی، اس کے آگے اس طرح سے وہ کھڑے نہیں ہوئے جیسے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ویو کے آگے جو بائیں بازو کی جماعتیں ہیں وہ بھی بس تھوڑی خاموش سی ہو گئی ہیں؟ میں اس مسئلے میں میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اپنی پارٹی کو، لیفٹ پارٹی کو بھی، اور بھی لبرل پارٹی جو ایسے جن کے منشور میں ایسی چیزیں تھیں، میں اپنا ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. لیکن میں ساتھ یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پولیٹکس ہے، پولیٹکس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس وقت جو پوزیشن ہے، ووٹوں کی جو چیز ہے، ہمیں کون لوگ چھوڑ گئے ہیں. اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ جو پینشنرز ہیں اور جو ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے، وہ اپنا مختلف حکومتوں سے سہولت لیتے ہیں، ان کے سامنے یہ چیز آ گئی ہے، چیز رکھ دی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے 40-50 سال کام کیا، پینشنر ہو گئے، تو اب وہ پیسہ جو ہے یہ امیگرینٹ جو ہے ان لوگوں کو دیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو نہیں ملتا. اور اس سلسلے میں وہ پارٹیاں بس ایسی ایلو دیکھ لیں یا ویسے دیکھ لیں، ورکرز دیکھ لیں، انہوں نے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کو، لیفٹ پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں اپنا جا کے ووٹ ڈالے، اور اس اسٹیبلشڈ پارٹیوں کو نقصان ہوا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میری پارٹی نے بھی، میں ایک چیز کا برملا اظہار کرتا ہوں، جس طرح فلسطین کے مسئلے پہ کچھ دیر خاموش رہے ہیں، اب پھر شروع ہو گئے ہیں، بولنا شروع ہو گئے ہیں، کافی ان کو پریشر ہوا ہے. تو اسی طرح اس مسئلے پہ بھی آ کے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے کہ لوگ ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم فارنرز کے ساتھ ہیں. یہ فارنر کے ساتھ نہیں کہ ہم اس طرح جو بجٹ کے پیسے ہیں وہ اس طرح استعمال ہونے چاہیے، تھوڑی سی سختی ہونی چاہیے. تو انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگلے سال انتخابات سے پہلے یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس نے امیگریشن میں اتنی چینجز کر جانی ہے، نیشنلٹی لا جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے پرماننٹ کا، دوسرے تیسرے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اگلے سال، پہلا تو سوال یہ کہ کیا سوشل ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ آ سکے گی؟ چلو اگر آ گئی گورنمنٹ سپٹمبر کے بعد، تو کیا وہ ان چیزوں کو ریورس کر پائے گی یا اس کو کنٹینیو رکھے گی؟ عارف صاحب، دوبارہ پھر میں، آپ کا اتنا تجربہ ہے، آپ کو پتہ ہے یا اوپینینز جو ہوتی ہیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا آئندہ ملک میں الیکشن میں اتنے پرسنٹ چیز ہے، وہ بڑا 100% ٹھیک ہوتا ہے. 100% نہ تھی تو 90% ٹھیک ہوتا ہے. اگر آج بھی ہم جو امیگرینٹس ہیں، فارنرز ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم سوشل ڈیموکریٹ یا لیفٹ پارٹی کو ساتھ دیں، ان کے ساتھ چلیں، اپنے اوپینینز میں اپنا اوپینین دیں کہ کون ہوگا، تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ آئندہ کون سی حکومت آئے گی. تو موجودہ حکومت کے لیے اتنی زیادہ چینجز کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا تجربہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے فسلاگ آئے ہیں کہ جو رائٹ ونگ پارٹی کرنی چاہتی تھی، جب انہوں نے اوپینین کو دیکھا کہ اس وقت دوسری طرف سوئنگ ہو رہا ہے، تو ہمیں ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. اس کے لیے دن رات کوشش کرنی ہے اپنے ساتھیوں سے، اپنے جو امیگرینٹس بھائی ہیں، اگر وہ جب یہ دیکھ سنے کریں تو خدا را اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے یہ چیز سوچیں. آپ نے ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے. میں تو ذاتی طور پہ کہوں گا کہ آپ سوشل ڈیموکریٹ اور جو دوسری لیفٹ پارٹیز ہیں ان کو جا کے ووٹ دیں، لیکن گھر نہیں بیٹھنا، ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے، جس مرضی جماعت کو دیں. اچھا، آپ ملک صاحب، اب ہم جو تارکین وطن ہیں، ان کے جو چیلنجز ہیں، ایک تو آپ یہ بتائیے کہ جو فیوچر کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. اس میں میری مراد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، میری آپ کی طرح جو سویڈش نیشنل ہیں لیکن وہ امیگرینٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں، تارکین وطن میں، بلکہ ان کے بچے بھی. تو تارکین وطن کی اب تعداد سویڈن میں جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف چیلنجز بھی ہیں. تو آپ یہاں جو اس وقت لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں تارکین وطن، ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ اس سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے یا اپنا مقام بنانے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا مشورہ تو یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا، مجھے آپ پہ فخر ہے کہ آپ آئے.
تو آپ نے اپنا گول بنایا ہوا تھا، آج آپ دنیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھی اپنا جگہ جاب کر رہے ہیں، سب سے بڑے انسٹیٹیوٹ میں، یورپ کا اس وقت سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں۔ میرا اپنے امیگرینٹس بہن بھائیوں کو مشورہ یہ ہے کہ اگر ہم نے آئندہ اپنے بچوں کو کا فیوچر دیکھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہاں زبان سیکھنی چاہیے، بہت ضروری ہے زبان کو سیکھے، اور پھر ہائی ایجوکیشن کی طرف جائیں، ایجوکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ورک پرمٹ کے لیے جو سیلری بڑھاتے جا رہے ہیں اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 100% کرنی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب اگر یہ 100% کریں تو تقریباً 34,000 سویڈش کرون ماہانہ سیلری، یہاں تو جو یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں نوجوان فارغ ہوتے ہیں، اتنی سیلری تو ان کو نہیں ملتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہائی سیلری ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ صرف اور صرف اس کو سکریو کرنے کے لیے، سکریو اپ کرنے کے لیے وہ ایسی چیز ایس ڈی وغیرہ جو ہے وہ چیزیں اوپر لا رہے ہیں۔ اپنے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے ہنر لائیں، ایسے ہنر سیکھیں، پڑھائی کریں، ہائر ایجوکیشن۔ اب دنیا میں ہر جگہ اس کی ڈیمانڈ ہے، تو ہمیں کیوں نہیں، اگر یہاں آگے ہیں، اس معاشرے میں آگے ہیں، تو ہمیں اس معاشرے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ دوڑنا، اگر دوڑ نہیں سکتے تو اس کے ساتھ تو کم از کم چلنا چاہیے۔ اس کے لیے زبان آپ نے کہا کہ ٹو اوپن اے لاک کی چاہیے، تو واقعی سویڈش معاشرے میں رہنے کے لیے آپ کو چابی چاہیے، اور وہ زبان ہے۔ اور ملک صاحب، آپ کا یہ انٹرویو بہت سے لوگ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو سویڈن آنا چاہتے ہیں مستقبل میں ایز اے اسٹوڈنٹ، ورک پرمٹ لے کے یا کسی طرح سے بھی، اور وہ یہاں پہ آ کے اس معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اپرچونیٹیز دینا، ان کے لیے آپ کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیا یہاں اپرچونیٹیز اسٹل ہیں؟ کیا ان کو آنا چاہیے جی سویڈن؟ جی، یہاں میں آپ نے کہا کو واقعات بھی سنا دیں، تو ایز اے کمیون پولیٹیکر میں نے اپنا کالمار میں بہت زبردست سپورٹ لی اپنے کمیونال روڈ کی، اور یونیورسٹی وہاں کے اس وقت ہیک اسکول جو تھا نا اس وقت کالمار میں تھا، تو ہم نے وہاں ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، اس میں یہ تھی کہ وہاں اسٹوڈنٹس آئیں، کافی زیادہ آئیں، اپنا تعلیم حاصل کریں۔ اب وہ 270 کے قریب سیٹیں رکھی، پروفیسر لے لیے گئے، سارا کچھ لگ گیا۔ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، ٹرکی سے اسٹوڈنٹس آئے، پاکستان سے بہت میجورٹی ہے، لیکن اتنا مجھے وہ دکھ ہوا، آج تک وہ مجھے سب پوچھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے بھی علم میں ہو کہ وہاں لوگ آئے، ویزے، اسٹوڈنٹ کا ویزا لگوایا پاکستان سے، یہاں آ گئے، پھر یہاں سے آ کے یورپ کا ویزا تھا، وہ اٹلی چلے گئے، اسپین چلے گئے، وہاں چلے گئے، وہ انسٹیٹیوٹ بند ہو گیا۔ تو خدا را اگر آپ نے آنا ہے ضرور آئیں پڑھائی کے لیے، اب ضرور آنا چاہیے، لوگوں کو آنا چاہیے، لیکن اس نیت سے ضرور آئیں کہ آپ پڑھائی کریں تو مواقع آپ کو ضرور ملیں گے۔ ایک میں نے بات آپ کو ابھی بتائی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، گول کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ مجھے حیرانگی ہوئی یہاں اپنا امن کے لیے، پیس کے لیے آواز، جو ہمارے بوسنینز تھے، ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، کوسوو کے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ آج بھی میں ان کے لیے آواز بن کے سڑکوں پہ ان کے ساتھ ڈیمونسٹریشن، مانیفیسٹو خون کرتا ہوں سارا۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ میرا بڑا ساتھ دیتے تھے۔ تو ابھی جب میں اپنا 70 سے ہونے سے پہلے، تو وہاں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں جو اب اپنے یہاں پیس کا ایوارڈ جو ہے کالما لینڈ کی طرف سے کسی کو دینا چاہیے، تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ میرا نام انہوں نے نامینیٹ کیا کہ سویڈن کے لیے پیس ایوارڈ جو ہے وہ نسیم مالک کو ملے۔ Han är alltid glad, alltid leende och är en fantastisk person. Välkommen upp på scenen, Nassim Malik. Han kom hem i natt. بہت زبردست، مجھے تو یقین نہیں آ رہا اس میں ایسی کی بات ہے، خوشی جو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا وہ کام نوٹس ہوتا ہے، آپ
کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جاتا ہے. جب سویڈن میں آئے ہیں شروع میں کیا چیزیں آپ کو عجیب لگی, کیا مشکلات تھیں, اور اس میں کوئی ایسے واقعات جنہیں یاد کر کے آج بھی آپ مزہ لیتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں یار کس طرح کا وقت تھا؟ بعض ایسی چیزیں ہیں, دیکھیں ہمارے اپنے ملک میں کیونکہ ہمارے جو بہت بڑا خاندان ہوتا ہے, فیملی بڑی خاندان ہے, دوست احباب ہیں, ہمارا آپس میں تعلق ہے, دکھ درد میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہاں آپ اکیلے ہوتے ہیں. تو میں جب یہاں آیا تو میرے اپنا جو بچے ہوئے 3 بچے تھے, تو ہمارے جو ہمسائے تھے تو وہ بڑی نظر سے دیکھتے تھے کہ ہم کس طرح رہ رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں. لیکن ہم نے کیونکہ اپنے ملک میں بھی یہ ہوتا تھا کہ کبھی گھر میں کوئی اچھی چیز پکی اپنے ہمسایوں کو دے دی, وہ دوسری طرف لے گئے, ان کو دیتے رہے, کرتے رہے. تو ہم نے لندن جانا تھا, تو میں نے سوچا کہ تقریباً کوئی 1 مہینے کے لیے گھر بند رہے گا, تو اس کا پودے وغیرہ ہیں, سارا کچھ ہے, پوسٹ ہے, تو میں اپنے ہمسایوں کو پاس گیا. تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنا یہ ایسی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. تو میرے لیے حیرانگی کی بات ہوئی. دیکھیں اس معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں. تو ہم 1 مہینے بعد آئے تو انہوں نے ہماری پوسٹ بڑی رکھی ہوئی, پودوں کا اس طرح انہوں نے حفاظت کی کہ ہم سے بھی بہتر کی. اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا, اپنے خاندان کا خیال رکھنا, اگر اسی چیز کو عمل کرتے ہوئے یہاں بھی, کیونکہ جو ہمسائے ہوتے ہیں فیملی ہو جاتی ہے, تو وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں, تو بڑے بہت اچھے اچھی بات وقت ہے کہ یہاں پہ اگر معاشرے میں رہنا تو ہمیں گرد و نواح کے لوگ یا ہمارے جو ملنے والے سویڈش لوگ ہیں ان سے ہم اگر تعلق رکھیں گے تو انٹیگریشن بہتر ہوگی. اچھا اب آخر میں ہم یہ بتائیے گا کہ سویڈن کے ظاہر معاشرے کے بارے میں اچھی باتیں تو اکثر ہم لوگ کرتے ہیں. ان 50 سالوں میں آپ نے کچھ سویڈن کے معاشرے کی کوئی منفی باتیں دیکھی ہوں, نیگیٹو باتیں ہوں جو آپ کو نہیں پسند کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں, بعض ایسی چیزیں ہیں. دیکھیں دوسری وہ بات یہ کہ یہ اب ممالک جو ہیں, یہ انسانی تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بعض اپنے ذاتی اپنا تعلقات میں, معاشی زندگی میں اتنے دور چلے گئے ہوئے ہیں. میں بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ کہاں تک چلے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا اپنا پلان ہے ان قوموں کے لیے کہ بہت دور جا رہے ہیں, بہت دور جا رہے ہیں. کہ اس کا یہ بات کرنا بھی بعض دفعہ یہ ٹھیک ہے کہ خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے, لیکن اپنے اندر ہی جو دیکھتا بندہ وہ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ یہاں آپ کی جو مخالفت ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. آپ کیونکہ یہاں وہ کیا کہتے ہیں بولنے کی, لکھنے کی اتنا فری ہے, تو اس کے اوپر آپ خاموش رہتے ہیں, لیکن اپنے عمل سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو باتیں میرے متعلق کی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو آج کی یہ گفتگو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اس کا اظہار وہ کمنٹ باکس میں جو ہے وہ اپنی رائے سے کر سکتے ہیں, اور بتائیے گا کہ آج کا جو ولاگ ہے ان کو کیسا لگا, اور مستقبل میں آپ کی ملاقات مزید اس طرح کی ایسی بہت سی شخصیات سے کرواؤں گا جس سے آپ سویڈن کے معاشرے کے حوالے سے, یہاں کے رہن سہن کے حوالے سے, یہاں کی سیاست کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے بہت کچھ جان سکیں گے. عارف صاحب میں آخر میں ایک بات اپنے سامعین سے, دوستوں سے ضرور کرنا چاہتا ہوں. یہ میں گارنٹیڈ بات آپ سے کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ عارف صاحب میرے دوست ہیں, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو خدمت کر رہے ہیں امیگرینٹس کی یورپ میں بہت کم ہے, بہت کم لوگ ہیں. بھی لوگ آپ خود اپنا گوگل کر لیں, آپ چلے جائیں, آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو اتنی گہرائی سے جو امیگرینٹس کے لیے جو اس وقت پرابلم سامنے آ رہی ہیں اس کو بتاتے ہیں, پھر ان کے حل کا بھی بتاتے ہیں. یہ چیز ضرور آپ لوگ نوٹ کریں اور اسے فالو کریں. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ کسی ولاگ میں. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ جی. شکریہ, بہت بہت آپ کا بھی بہت شکریہ.